اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی نہایتی گراں قدر مطالب کو طالبان سیر و سلوک کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار علامہ حسینی طہرانی سے جو مطالب سیکھے، جو باتیں انہوں نے اپنے استاد مرحوم ہاشم حداد موسوی سے سیکھیں، انہیں آگے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ طالبان سلوک اللہ ان رہنما نقاط کو سیکھ کر اللہ کی جانب سفر کرتے وقت کامیابی کے ساتھ سفر کریں۔ یہ وادی نہایتی پر خطر وادی ہے، نہایتی پر فراز و نشیب وادی ہے، سلوک اللہ کی وادی، اور اس وادی میں سفر کرنے والے مسافر کے لیے ایک مربی کا ہونا، ایک استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے استاد کو پا لیتا ہے، استاد تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنے وجود کو استاد کے سپرد کر دینا ہے۔ استاد اس شاگرد کی کتاب وجودی کا مطالعہ کر کے اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کی ہدایت کر سکتا ہے، سلوک اللہ میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ طالب سلوک اللہ اپنی کتاب وجودی کو استاد کے سامنے نہیں کھولتا، تو ایسے میں یہ طالب علم جو سلوک اللہ کا خواہش مند ہے، یہ اس سفر سلوکی میں نہ صرف یہ کہ منزل مراد تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کے بھٹک جانے کے، اس کے گمراہ ہو جانے کے، اس کے صراط مستقیم سے راہ بدر ہو جانے کے امکانات بہت فراوان ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے انسان کو ایک اچھے مربی، ایک اچھے استاد کو تلاش کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ مرحوم مجتہدی طہرانی، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی آمولی، مرحوم قاضی کی خدمت میں جب وہ پہنچے تو 50 سال سے زائد ان کا سن تھا، تو مرحوم قاضی نے انہیں کہا کہ اگر ایک انسان اپنی آدھی زندگی استاد کو تلاش کرنے میں گزار دے اور پھر آدھی زندگی گزارنے کے بعد وہ استاد تک پہنچ جائے تو اس نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی ہے۔ اور یہ علامہ شیخ محمد تقی آمولی آیت اللہ وحید خراسانی کے بھی اساتید میں ایک جلیل القدر استاد ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی نے فلسفے کی تعلیم آیت اللہ تقی آمولی سے ہی حاصل کی، اور آیت اللہ تقی آمولی مرحوم قاضی کے شاگردوں میں ایک نہایتی بے نظیر شخصیت کے حامل شخصیت ہیں، جو 50 سال کی سن کے بعد مرحوم قاضی کی خدمت میں پہنچے، اور ان کے حالات زندگی ہم تفصیل سے بیان کر چکے۔ واقعاً ایسی شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا، یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ انسان ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے لیے ایک درس اخلاق لیتا ہے، اپنے لیے رہنما نکات، رہنما اصول حاصل کرتا ہے، اور ان نکات اور رہنما اصول کے مطابق وہ آئندہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارتے وقت جو ہے وہ اس کے سامنے ایک نصب العین ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ذوب کیا ہے۔ اب ان کی زندگی در واقع ان کی زندگی نہیں ہے، یعنی بظاہر ہم مرحوم قاضی کے حالات بیان کر رہے ہیں، بظاہر ہم مرحوم شیخ تقی آمولی کے حالات بیان کر رہے ہیں، مرحوم سید ابن طاؤس کے، مرحوم ابن فہد حلی کے حالات بیان کر رہے ہیں، لیکن در واقع یہ حالات ان کے حالات نہیں ہیں، یہ اہل بیت کی سیرت عملیہ کا مجسمہ ہیں، یہ ان کی سیرت و تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو در واقع انہیں بیان کرنا خود اہل بیت کی کتاب کو بیان کرنا ہے، انہیں بیان کرنا در واقع اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کو بیان کرنا ہے۔ اور اسی نقطے سے بطور معمول لوگ غفلت کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے، اہل بیت کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔
یہی وہ غفلت ہے کہ جس کی طرف افراد متوجہ نہیں ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انسان سالک کو اپنے استاد کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے، مطیع ہونا چاہیے، فرمان بردار ہونا چاہیے، اپنی وجودی کتاب کو اپنے استاد کے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہیے، تاکہ استاد اس وجودی کتاب کا مطالعہ کر کے اس شاگرد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ لہٰذا عرفانیات میں اور عرفانی کتابوں میں تسلیم کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہوائے نفسانی یعنی نفسانی خواہشات سے باہر نکلنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو حق پر قربان کر دینا۔ اب حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد یقیناً یہاں حضرت حق متعال یعنی خداوند متعال ہے۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو خداوند متعال پر قربان کرنا چاہتا ہے تو در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک مظہر حق ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک مظہر حق ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کا ولی جس نے اپنے وجود کو رسول خدا اور اہل بیت کی سیرت و تعلیمات میں ذوب کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے، اور اب اس کی زندگی اہل بیت کی تعلیمات کا مجسمہ بن چکی ہے، تو ایسا استاد کامل اور انسان کامل بھی مظہر حق پاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی نفسانی خواہشات کو حق پر قربان کر دے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان استاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ بطور معمول ہم اپنی زندگی میں بہت سے کاموں کو انجام دیتے وقت رغبت رکھتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فلاں کام کو انجام دیں۔ الظاہر اس کام کو انجام دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن فی الواقع فی نفس الامر وہ کام اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہم ظاہر کو جانتے ہیں، ہم ظاہری دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہری اسباب کو پہچانتے ہیں، ظاہری حالات کو پہچانتے ہیں، تو ہم اس ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے قضاوت کرتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کام اچھا ہے یا نہیں، میرے لیے وہ کام فی الواقع فی نفس الامر اچھا ہے یا نہیں، میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ حقیقت کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ وہی مظہر حق استاد کامل انسان کامل ہی بیان کر سکتا ہے۔ مثلا مجھے کس کے ساتھ معاشرت کرنی چاہیے، کس کے ساتھ رفت و آمد کرنی چاہیے، کس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، کس کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے، میں الظاہر مشاہدہ کرتا ہوں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہوں، جو قرآن و سنت میں اسباب اور تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق میں دیکھتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مؤمن ہے، متدین ہے، دیندار ہے، باتقویٰ ہے، اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو وہ تمام شرائط جو ان تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں یہ اس مرد مؤمن میں موجود ہیں۔ لہٰذا الظاہر اس مرد مؤمن کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا، اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ نشست و برخاست کرنا، الظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فی الواقع فی نفس الامر میرا اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، اس کے ساتھ رفت و آمد کرنا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ کون بیان کرے گا؟ یہ در واقع استاد کامل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل پر روشنی ڈالے، اور جو وہ دستور اپنے شاگرد کو دیتا ہے وہاں شاگرد کا وظیفہ ہے کہے آمنا صدقنا وسلمنا تسلیم۔ لہٰذا بسا اوقات بعض لوگ سوال کرتے تھے مرحوم علامہ حسینی طاہرانی سے کہ ہم یہ جو کلاس میں موجود دوسرے دوستان ہیں ان دوستوں میں سے کس کے ساتھ دوستی کریں اور کس کے ساتھ معاشرت کریں، تو مرحوم علامہ حسینی طاہرانی جواب میں کہا کرتے تھے کہ فی الحال کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرو اور کسی کے ساتھ معاشرت نہیں کرو۔ اب یہاں بس اوقات یہی جملہ اگر کسی نااہل فرد کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس سے ایک نیگیٹو مطلب کو حاصل کرے گا،
وہ بدبینی اور بدگمانی کی طرف جو ہے وہ علامہ حسینی کے اس بیان کو حمل کرے گا کہ یا وہ ان تمام شاگردوں کے اوپر بدبین تھے، بدگمان تھے، یہ اپنے ذہن میں لے کر آئے گا، یا یہ کہے گا کہ نہیں، واقعاً وہ طالب علموں میں اور ان افراد میں کوئی عیب پایا جاتا تھا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ تمام افراد جو اس کلاس میں موجود ہیں وہ یقیناً اچھے ہیں، یقیناً متدین ہیں، یقیناً پرہیزگار ہیں، چونکہ انسان ظاہر پر قضاوت کرتا ہے، اور ظاہری قضاوت میں وہ تمام نیک ہیں، تمام نمازی ہیں، تمام پرہیزگار ہیں، تمام اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور اللہ کی راہ پر گامزن ہیں۔ سب کا مقصد اور سب کا مشن بھی ایک ہے۔ لہٰذا ان تمام افراد میں جو اس کلاس میں موجود ہیں، ان میں مابہل اشتراک کو اگر دیکھا جائے تو مابہل اشتراک وہ انسان کامل کا وجود ہے جس کے گرد وہ جمع ہوئے ہیں، وہ استاد ہے جس کے گرد وہ جمع ہوئے ہیں، وہ مابہل اشتراک ہے ایک۔ دوسرا مابہل اشتراک وہ مقصد ہے کہ جس مقصد کی خاطر وہ اس استاد کے گرد جمع ہوئے ہیں، وہ استاد اللہ کے اور اہل بیت کے تقرب کے ایک بلند مقام پر فائز ہے۔ یہ شاگرد اس کے گرد اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ اہل بیت کی بارگاہ میں ایک مقرب انسان ہے، لہٰذا وہ اسی ہدف اور اسی مقصد کی خاطر اس استاد کے گرد جمع ہوئے ہیں۔ بس سب کا مقصد ایک ہے، مابہل اشتراک ایک ہے، لیکن فی الحال ابھی ان کلاس میں موجود افراد میں سے کسی کا امتحان نہیں لیا گیا۔ جب ان کا امتحان لیا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جو کامیاب ہوگا وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا، اگلی سٹیج پر چلا جائے گا۔ جو ناکام ہوگا وہ اسی سٹیج پر باقی رہے گا، اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، مزید اس کو تغودو کرنے کی ضرورت ہے، اور بس اوقات اس کلاس سے بھی ساقط ہو سکتا ہے اور حذف ہو سکتا ہے اور اخراج ہو سکتا ہے۔ ابھی تو معلوم نہیں ہے، یہ تو امتحان کے بعد معلوم ہوگا، ابتلاء کے بعد معلوم ہوگا۔ لہٰذا پہلے سے ہی کہہ دینا کہ یہ تمام افراد اگرچہ مابہل اشتراک میں شریک ہیں، اگرچہ الظاہر متدین ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان استاد کو نظر انداز کرتے ہوئے خود سے دوستیاں بنانا شروع کر دے، خود سے رفت و آمد کرنا شروع کر دے، خود سے جو ہے وہ انسان فیصلے کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک طالب سلوک اللہ کے لیے زیبندہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کلاس میں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں سب کا مابہل اشتراک ایک ہے، سب اللہ کے طالب ہیں، سب توحید کے طالب ہیں، سب اللہ کے تقرب میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب علامہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ معاشرت کریں تو فرماتے ہیں کہ فی الحال آپ کسی کے ساتھ معاشرت نہ کریں۔ سوال یہ کہ یہ علامہ کا جواب کیا تمام شاگردوں کے لیے ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ جواب تمام شاگردوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آغاز گفتگو میں کہا کہ ایک طالب علم اپنی وجودی کتاب کو جب استاد کے سامنے پیش کرتا ہے اور استاد اس کتاب کی قراءت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس استاد کو معلوم ہے کہ کون سا طالب علم کس طالب علم کے ساتھ دوستی کا حقدار ہے اور کون سا کس کے ساتھ دوستی کا حقدار نہیں ہے، کس کو کس کے ساتھ معاشرت کرنی چاہیے اور کس کو کس کے ساتھ معاشرت نہیں کرنی چاہیے، کس کے روحانی حالات دوسرے کے روحانی حالات پر پازیٹیو اثر انداز ہو سکتے ہیں اور کس کے نیگیٹو اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ استاد بہتر تشخیص دے سکتا ہے۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ بس اوقات بعض لوگ میرے توسط سے سوال کیا کرتے تھے بابا جان سے، یعنی مجھ سے آ کر کہتے تھے کہ آپ آغا سے یہ سوال کر کے ہمیں بتاؤ کہ ہم خصوصی طور پر کس کے ساتھ مانوس ہوں اور کس کے ساتھ خصوصی طور پر رابطہ قائم کریں، دوستی رکھیں، معاشرت کریں، گھر میں رفت و آمد رکھیں، مباحثہ کریں اور خصوصی طور پر انس اختیار کریں۔ تو علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ بس اوقات بابا ایک دفعہ کہتے کہ ابھی آپ صبر کریں، ابھی آپ انتظار کریں، 1 سال گزر جاتا، پھر وہ شخص آتا، پھر علامہ طہرانی سے کہتا کہ آپ اپنے بابا سے سوال کریں، گزشتہ سال انہوں نے کہا تھا کہ صبر کریں۔ اب جب سوال کیا جاتا ہے تو اب پھر آغا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا،
یعنی صبر کریں، یعنی ابھی تجویز نہیں فرما رہے کہ آپ دوستی کرو فلاں شخص کے ساتھ یا فلاں شخص کے ساتھ یا فلاں شخص کے ساتھ، یعنی ابھی آپ کی صلاح میں نہیں ہے، ابھی آپ کے لیے یہی دستور العمل ہے کہ ابھی آپ صبر کریں۔ لیکن علامہ سعدی کے تہرانی کہتے ہیں کہ یہ جواب در واقع سب کے لیے یکساں نہیں تھا۔ بس اوقات بعض افراد آتے تھے اور آ کر سوال کرتے تھے کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کریں، کس کے ساتھ ہم نشینی کریں، تو فوراً جواب دے دیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کے ساتھ آپ دوستی کرو۔ بس انسان کس کے ساتھ ہم نشینی کرے، کس کے ساتھ دوستی کرے اور وہ دوستی انسان کے لیے نفع بخش ہو، وہ معاشرت انسان کے لیے نفع بخش ہو، اور کس کے ساتھ انسان دوستی نہ کرے، معاشرت نہ کرے اور وہ دوستی اور معاشرت نقصان دہ ہو، یہ انسان خود سے جو سلوک اللہ کا طالب ہے وہ اس کی تشخیص نہیں دے سکتا، وہ اس کا جو ہے وہ تخمینہ نہیں لگا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی معلومات میں یہ چیز نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان افراد پر بدگمانی کی جائے، تہمت لگائی جائے، ان پر کوئی افتراء باندھا جائے، کوئی ان کے اوپر ایسا جو ہے وہ برا گمان کیا جائے کہ جو اسلامی تعلیمات میں مذموم ہے، حرام ہے، گناہ ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بیان ہوا کہ سب کا مابہل اشتراک ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب اللہ کی راہ پر مسافر ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کس کے نفسانی حالات کس دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا مطابقت نہیں رکھتے ہیں، یہ انسان تشخیص نہیں دے سکتا۔ انسان الظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا چیز ہے یہ ایک استاد کامل ہی اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنی معلومات سے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ بس کسی کے بارے میں بدگمانی کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں سوء ظن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سلوک اللہ میں کس انسان کی کس دوسرے انسان کے ساتھ رفت و آمد اور معاشرت ان دونوں کے سلوکی جو سفر میں پازیٹیو کردار ادا کرے گی، یہ تشخیص دینا استاد کامل کی ذمہ داری ہے۔ ایک عام انسان اس کی تشخیص نہیں دے سکتا، ایک عام طالب علم اس کی تشخیص نہیں دے سکتا اور اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن وہ خود چاہتا ہے کہ وہ دوستی رکھے، وہ خود چاہتا ہے رابطہ رکھے، لیکن بس اوقات یہی رابطہ، یہی دوستی اس کے سلوکی سفر میں ممکن ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک بچہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور یہ بچے جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے یہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً اس مرحلے سے آپ گزرے ہوں گے اور یقیناً اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، خود اپنے گھروں میں آپ نے بچوں کی اس عادت کو مشاہدہ کیا ہوگا۔ اب وہاں ماں پاس بیٹھی ہوتی ہے یا والد بیٹھا ہوتا ہے یا دوسرے عزیز و اقارب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً اس کے ہاتھ سے اس چیز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو وہ تھام رہا ہے اور اپنے منہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، ممکن ہے وہ چیز آلودہ ہو، انواع و اقسام کے بیکٹیریا، انواع و اقسام کی جراثیم اس کے اوپر جو ہیں وہ موجود ہوں، اور یہ بچہ اگر اسے منہ میں ڈالے گا تو آلودگی اس کے منہ میں کے ذریعے سے اس کے معدے میں، جسم میں سرایت کر جائے گی اور یہ بیمار ہو جائے گا۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، لیکن ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ممکن ہے یہ چیز اپنے حلق میں لے جائے، وہ اس کے گلے میں پھنس جائے، یا ممکن ہے اپنے معدے میں لے جائے، اس کی آنتوں میں چلی جائے اور یہ بیمار ہو جائے اور اس کے لیے ایک بڑی مشکل جو ہے وہ ایجاد ہو جائے۔ یہ بچہ اس تشخیص کو درک نہیں کر پا رہا، اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے، لیکن یہ تشخیص دینا والدین کا کام ہے، یہ بڑوں کا کام ہے جو اطراف میں موجود ہیں۔ لہٰذا بچہ ممکن ہے اس بات کو برا محسوس کرے، آپ اس سے اگر کوئی چیز پکڑ لیں ممکن ہے وہ رونا شروع کر دے، ممکن ہے وہ ناراض ہو، پرخاشگری کرے، ممکن ہے وہ دوبارہ مطالبہ کرے، ممکن ہے وہ خود سے چلا جائے یا کسی اور دوسری چیز کو تھامنے کی کوشش کرے، لیکن والدین بار بار چیزوں کو پکڑتے ہیں، بار بار روکتے ہیں، بار بار منع کرتے ہیں، بار بار اس کو سمجھاتے ہیں۔ یہ والدین کا طرز عمل در واقع اس بچے کے فائدے میں ہے۔ عین اسی طرح سے استاد کامل بھی اپنے شاگردوں کی تربیت میں اسی فارمولے کو مد نظر رکھتا ہے۔ علامہ تہرانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک ڈاکٹر بیان کر رہے تھے کہ ایک ایسے ہی بچہ کہ جو چیزوں کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیتا ہے، ایسے ہی بچے کا ہمیں ایک دفعہ آپریشن کرنا پڑا، اس کی
جو آنتیں ہیں ان آنتوں کا آپریشن کرنا پڑا، اور وہ چیز جو اس نے اپنے منہ میں ڈال دی تھی وہ پھنس گئی تھی کہیں نہ کہیں جا کر، اور اس کو آپریشن کے ذریعے سے باہر نکالنا پڑا۔ پس والدین کا، بڑوں کا بچوں کے اوپر نظارت کرنا، بچوں کی روک جو ہے وہ ان کو ٹوکنا، ان سے چیزوں کو لے لینا، یہ در واقع ان بچوں کے فائدے میں ہے۔ عین اسی طرح سے اگر استاد کامل، استاد جو مربی سلوک اللہ ہے، وہ اگر اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو بعض لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور بعض لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے، معاشرت رکھنے کا حکم دیتا ہے، بعض کے ساتھ منع کر دیتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ افراد جو ہیں وہ برے ہیں، وہ افراد بے تقوی ہیں، وہ افراد جو ہیں وہ گنہگار ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ جس شاگرد کی تربیت کے مقام پر ہے، یہ اس کی تربیت کو اس فرد کے ساتھ مناسب نہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ تشخیص دے سکتا ہے کہ کون سا شاگرد کس دوسرے شاگرد کے ساتھ دوستی رکھے اور تعلق رکھے اور معاشرت کرے، اور کون کس کے ساتھ نہ کرے۔ یہ استاد کے اوپر جو ہے وہ تشخیص ہے۔ یہاں جو طالب علم ہے اس کا وظیفہ ہے کہ استاد کے سامنے سر تسلیم خم ہو، وہ استاد کی بات پر کہے ٹھیک ہے، جیسے استاد نے کہا یہی میرے لیے صلاح ہے، یہی میرے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ لہٰذا اگر استاد کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ مباحثہ کرو، فلاں کے ساتھ کلاس میں مطالعہ اکٹھا کیا کرو، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ اپنے درسوں کو جو ہے وہ سمجھنے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تو یہاں طالب علم کا کہنا ہے کہ چشم ٹھیک ہے، جو استاد نے کہہ دیا میں اسی کے ساتھ آئندہ سے اپنے مباحثے کو، مطالعے کو اور رفت و آمد کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ برقرار رکھوں گا۔ لیکن اگر استاد کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ آپ نہیں کرو، تو یہ استاد کی تشخیص ہے۔ یہاں بھی میرا وظیفہ ہے کہ میں اپنی دوستی کو استاد کے حکم پر قربان کروں اور استاد کے کہنے پر اس سے دوستی کو ختم کروں اور چشم کروں۔ اور یہاں بدگمانی کی بات حتماً ذہن میں نہیں لانی، چونکہ یہ بنیاد ہے کہ سلوک اللہ میں جو افراد ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں، جن کا مابہل اشتراک ایک اللہ ہے، وہاں گناہ کی بات نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ منفی نیگیٹو سوچ کی بات نہیں ہے، وہاں یقیناً سوچ پازیٹیو ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت دقت کرنی چاہیے اور استاد کی بات کو فوقیت دینی چاہیے۔ البتہ بس اوقات بعض افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت صمیمی رکھتے ہیں، اور صمیمی محبت سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، استاد شاگرد کی ایک بہت صمیمیت ہوتی ہے۔ لیکن جب استاد کامل آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہے سلوکی، تو وہاں جو شاگرد ہے، جو سلوک اللہ میں سفر کر رہا ہے، اس کا وظیفہ ہے استاد کی اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اور وہاں چون چرا کیے بغیر، سوال کیے بغیر، علت تلاش کیے بغیر انسان کہے کہ ٹھیک ہے، جو استاد نے کہا یہی جو ہے وہ حرف آخر ہے، یہی حرف اول ہے، یہی حرف آخر ہے، جو استاد نے کہا وہی درست ہے۔ میں ظاہری امور کو دیکھ رہا ہوں، استاد واقعیت کو دیکھ رہا ہے، حقیقت کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا فارمولہ جو یہاں پہ دیا جاتا ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ ولی الہی کی تشخیص کو انسان خود اپنی تشخیص کے اوپر حاکم قرار دے اور خود کی تشخیص کو محکوم قرار دے۔ ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک رائے حاکم کی ہے، ایک رائے محکوم کی ہے۔ مثلا میں ایک چیز کو سوچتا ہوں، وہ میری سوچ ہے، ایک میرا استاد سوچتا ہے، وہ استاد کی سوچ ہے۔ بس اگر استاد اپنی سوچ کو میرے اوپر مسلط کرتا ہے تو وہ استاد کی سوچ حاکم قرار پائے گی، میری سوچ محکوم قرار پائے گی۔ بس میں اپنی سوچ کو نظر انداز کرنے کا پابند ہوں اور اپنی سوچ پر استاد کی سوچ کو فوقیت دیتے ہوئے استاد کی سوچ کے مطابق اور استاد کے فیصلے کے مطابق، استاد کی تشخیص کے مطابق میں عمل کرنے کا پابند ہوں۔ یہی ہے قانون اور فارمولہ سلوک اللہ میں ایک شاگرد اور استاد کامل کے آپس کے جو تربیتی مراحل ہیں، ان میں یہ بنیادی فارمولہ ہے۔ اب یہاں ایک نہایت ہی اہم دوسرا موضوع علامہ طحرانی بیان کر رہے ہیں، اور وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع عزیزان محترم، سلوک اللہ میں بس اوقات انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اس کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں،
اس کے روحانی حالات ہوتے ہیں، مثلاً اس پر مکاشفات طاری ہوتے ہیں، اس کو عالم رویا میں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اب یہاں اس طالب علم کا یہ وظیفہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے مکاشفات پر اہمیت نہ دے، اپنے جو خواب ہیں ان کو اہمیت نہ دے، انہیں نظر انداز کرے، انہیں غیر معتبر جو ہے وہ شمار کرے، اصلاً ان کو جو ہے وہ ٹھکرا دے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے ان مکاشفات کی، کوئی اہمیت نہیں ہے ان خوابوں کی، مگر کب ان کی اہمیت ہوگی؟ جب انسان اپنی کتاب وجودی کو استاد کامل کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، استاد کامل سے پوچھتا ہے کہ استاد آج میں نے یہ مکاشفہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، یہ عالم رؤیا میں نے چیز کو مشاہدہ کیا ہے۔ اب اگر استاد تائید کر دیتا ہے تو انسان اس تائید کو معتبر جانتے ہوئے اس پر ترتیب اثر دیتا ہے، لیکن اگر استاد منع کر دیتا ہے تو پھر انسان پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان اپنی وجودی کتاب کو استاد کے سامنے نہیں کھول رہا، خود اسے مکاشفات ہو رہے ہیں، خود اس کو منامات دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ابھی نفس کی وادی سے عبور نہیں کیے ہوئے، ابھی مقام طہارت پر نہیں پہنچا، تو اس طالب علم کا، اس سالک اللہ کا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے مکاشفات کو، اپنے منامات کو غیر معتبر جانتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دے۔ ممکن ہے یہ مکاشفات، یہ منامات فی نفس الامر واقعیت رکھتے ہوں، حقیقت رکھتے ہوں، صحیح ہوں، یہ مکاشفات الہی مکاشفات ہوں، یہ منامات الہی منامات کا مصداق ہوں، ممکن ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مکاشفات اور یہ منامات شیطانی مکاشفات ہوں، شیطانی منامات ہوں، اور اس میں انسان کی نفسانیت کا بہت بڑا کردار ہو۔ لہٰذا بس اوقات بعض لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، مثلا خواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ایک نورانی شخصیت آ کر کہہ رہی ہے کہ آپ فلاں ذکر کو انجام دیں، ممکن ہے عدد بھی بتا دیں۔ مثلا عالم رویا میں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے ذکر یونسیہ کو روزانہ 500 مرتبہ انجام دینا ہے، بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ عالم رؤیا میں مجھے کہا گیا ہے، چونکہ کہنے والی شخصیت ایک نہایتی نورانی لباس میں، نورانی حلیے میں ظاہر ہوئی ہے، تو میں اس نورانی لباس اور نورانی حلیے کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ واقعاً ذکر بھی ذکر یونسیہ ہے، ایک قرآنی ذکر ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا کل سے میں اس کو انجام دینا شروع کر دیتا ہوں۔ ہرگز انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ حسینی طہرانی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھئی ہمیں عالم رؤیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں ذکر کو انجام دیں، تو آقا فرماتے تھے کہ ہرگز اس ذکر کو انجام نہیں دینا، اس ذکر کو ترک کریں، کبھی انجام نہ دیں۔ یہ ولی الہی کی تشخیص ہے، یہ استاد کامل کی تشخیص ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کون سا ذکر کرنا ہے، کس مقدار میں کرنا ہے، اور کون سا ذکر نہیں کرنا ہے۔ آیت اللہ علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ بس اوقات بعض لوگ آتے تھے اور بابا ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے کہ تم نے 300 مرتبہ ذکر تحلیل کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو انجام دینا ہے۔ وہ ذکر لے کر چلے جاتے تھے، لیکن پیچھے سے آتے تھے علامہ صادق طہرانی کے پاس، یعنی ان کے بیٹے کے پاس، اور آ کر کہتے تھے کہ آپ اپنے بابا سے کہیں 300 کا عدد کم ہے، اس کو زیادہ کر دیا جائے، 1000 دفعہ لے جائے، 500 دفعہ لے جائیں، یا کم از کم کوئی اور تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ اس ذکر میں اضافہ کریں، تو یہ بے ادبی ہے، یہ تربیت کے مراحل سے منافات رکھتا ہے۔ بالفرض اگر ایک استاد ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے 300 مرتبہ ذکر تحلیل کو انجام دینا ہے، جب میں کلاس سے باہر نکلتا ہوں تو دوسرے طالب علم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو استاد نے کیا کہا؟ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے استاد نے کہا ہے کہ 300 مرتبہ ذکر تحلیل کو انجام دوں۔ تو اب وہاں باقی جتنے بھی ہیں وہ بھی کاپی پینسل اٹھا کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ استاد نے فلاں شخص سے کہا ہے ذکر تحلیل 300 مرتبہ، اور کل سے سب لوگ جو ہیں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور 300 مرتبہ ذکر تحلیل کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خلاف تربیت ہے عزیزان محترم، تربیت کے مراحل میں ہرگز ایسا عمل درست نہیں ہے۔ وہ 300 مرتبہ کا عدد استاد نے اس کی وجودی کتاب کا مطالعہ کر کے اس کے لیے مناسب سمجھا ہے کہ اسے یہ عدد دیا جائے اور یہ ذکر دیا جائے۔ ممکن ہے دوسرا انسان جو اسی کے ساتھ اسی کلاس میں بیٹھتا ہے، اسے استاد 100 دفعہ ذکر تحلیل دے، ممکن ہے اس کو 100 دفعہ ذکر یونسیہ دے،
ممکن ہے 100 دفعہ اس کو ذکر استغفار دے دے، 100 دفعہ ذکر صلوات دے دے۔ یہ استاد کی تشخیص ہے کہ وہ جب انسان سالک اللہ کی وجودی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ تشخیص دیتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کس کے لیے کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ خود سے انسان جو ہے وہ وظیفے حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ ایک سالک اللہ کے لیے مناسب عمل نہیں ہے۔ تشخیص کا معیار ولی الہی ہے، استاد کامل ہے کہ جو آپ کی تربیت کے مراحل میں ہے۔ وہ اگر مناسب سمجھتا ہے تو ذکر آپ کو جو مناسب سمجھے گا آپ کی وجودی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس ذکر کو آپ نے انجام دینا ہے، اور تعداد بھی اسی کی تشخیص کے مطابق ہوگی۔ عین ایسے ہی جیسے انسان کو زکام ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے، یا اگر اس کے جسم میں درد ہے تو اس کو درد کی تسکین کے لیے کوئی دوائی دیتا ہے، تو اب اس دوائی کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، کتنے mg کی ہونی چاہیے، یہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ استعمال کرنی ہے، کھانے سے پہلے کرنی ہے، کھانے کے بعد کرنی ہے، یہ ڈاکٹر کی تشخیص ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان میڈیکل سٹور پہ چلا جائے، خود سے دوائی لے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ البتہ ہمارے معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ باہر کی دنیا میں دیکھیں، جو متمدن معاشرے ہیں ان معاملات میں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میڈیکل سٹور دوائی دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ یہاں ایران میں بھی ایسے ہے، قانون یہ ہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر دوائی نہیں دی جا سکتی، غیر قانونی ہے، لیکن میڈیکل سٹور والے دوائی دے دیتے ہیں۔ وہیں حتیٰ کہ آپ میڈیکل سٹور والے کے سامنے اپنے حالات جا کر بیان کریں، وہ خود سے تشخیص دینا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں کر لو فلاں کر لو، لیکن یہ چیزیں غیر قانونی ہیں، یہ چیزیں نادرست ہیں۔ علمی جو تعلیمات ہیں، جو علمی اصول ہیں، جو قواعد علمی ہیں، ان سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشروں میں ایسے چلتا ہے، اور لوگ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں، اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل بھی کر لیتے ہیں، لیکن سلوک اللہ کے معاملات میں یہ چیزیں انسان سالک کے سلوکی سفر کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتی ہیں اور ایک انسان کے توقف کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی ایک سالک جو ابھی مقام طہارت پر فائز نہیں ہوا ہے، اسے اپنے مکاشفات، اپنے منامات کی جو ہے وہ تائید نہیں کرنی چاہیے، انہیں معتبر شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں نظر انداز کرنا چاہیے، ان پہ ترتیب اثر نہیں دینا چاہیے، انہیں رد کر دینا چاہیے، ولو فی نفس الامر وہ مکاشفات رحمانیہ ہوں، وہ منامات رحمانیہ ہوں، لیکن انسان مجاز نہیں ہے ان پر عمل کرنے کا یا ان کو اہمیت دینے کا۔ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی اس کتاب وجودی میں موجود مکاشفات اور منامات کو استاد کامل کے سامنے بیان کرے۔ استاد کامل اس کی تائید کرتا ہے تو ایکسیپٹ کرے، اور اگر تائید نہیں کرتا ہے تو نظر انداز کر دے۔ لہٰذا جب تک انسان سالک سلوک اللہ کے مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے نفس سے عبور نہیں کرتا اور مقام طہارت پر نہیں پہنچتا ہے، یہ منامات، یہ مکاشفات جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے ان مکاشفات اور منامات سے واقف نہیں ہے، ولو یہ سلوکی مراحل میں مرحلہ بمرحلہ ارتقاء کر رہا ہے، مقامات عالیہ تک پہنچ رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے ابھی کہ میرے مکاشفات میں کس قدر میرے نفس کا کردار ہے۔ لہٰذا تشخیص کا محور اور معیار استاد ہے۔ لہٰذا انسان کو استاد کی تشخیص کو حاکم قرار دینا ہے اور اپنی تشخیص کو محکوم قرار دینا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ہو اور کوئی چیز سمجھتا نہ ہو، نہیں، یہ سمجھتا ہے، بالاخرہ طالب علم ہے، بالاخرہ عالم ہے، بالاخرہ ایک انسان متدین ہے، بالاخرہ سلوک اللہ میں بہت سے سالوں سے محنت کر رہا ہے، بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے، درک کرتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اپنی سمجھ پر استاد کی سمجھ کو فوقیت دینا، حاکم قرار دینا، یہی درواقع تربیت کے مقام میں بنیاد ہے اور قانون ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے استاد کی تشخیص پر عمل کرنا ہے
اور اسے اپنی رائے پر مقدم کرنا ہے، اور انسان اگر اپنی نفسانی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ان منامات کو، ان مکاشفات کو جو ہے وہ اہمیت دے گا، تو انسان ایک ایسی کھائی میں، ایک ایسی خطرناک اور خوفناک کھائی میں گر سکتا ہے کہ جہاں سے انسان کی ہلاکت ابدیہ پھر یقینی ہوگی۔ لہٰذا ان قوانین کو عزیزان محترم سلوک اللہ میں اپنے دامن سے باندھ لیں، اور انہی قوانین اور اصولوں کے مطابق آپ سلوک اللہ کی راہ میں سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں، وگرنہ نقصان دہ ہوگا اور آپ نقصان اٹھائیں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان عرفانی نقاط کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔